ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر اس طرح فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں میں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، کہ دیکھیں اور انہیں جگایا اور کہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ صحیح بتاتا ہے، اور ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائیں گے کہ کچھ جوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھا دی، تو ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی، کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اصحاب کہف، ان کے شہر کا نام تھا شہر افسوس، اور جس دور میں یہ تھے اس دور میں ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب عیسائیوں میں بہت زیادہ گمراہی پھیل گئی، بہت زیادہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، یہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاتا تھا، اگر کوئی بت پرستی نہیں کرتا تو یہ اس کو قتل کر دیا کرتا تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو یہ اصحاب کہف اس کے خاص درباری تھے، اس کے خاص لوگ تھے، تو یہ لوگ اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکل گئے اور قریبی ایک پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو ڈھونڈو، تو جب ان کو ڈھونڈا گیا تو یہ وہاں پر ملے، تو بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ ان کی غار کو جو ہے دیوار چن دو اور یہی ان کی قبر بنا دو تاکہ یہ اس میں سے کبھی نہ نکل سکے۔ تو ایک مدت یہ لوگ وہاں پر رہے، اور قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کو 309 سال بیان کیا کہ یہ 309 سال وہاں پہ رہے۔ اب قرآن فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ جو ہے اس کی تعداد 7 بتائیں گے اور 8واں ان کا کتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تھوڑے لوگوں میں میں بھی شامل ہوں کہ ان کی تعداد مجھے پتہ ہے کہ ان کی تعداد تھی 7 اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا کہ بار بار ان کے کتے کیا کہ ان کے کتے کا بار بار نام لیا گیا کہ 7واں ان کا کتا، 8واں ان کا کتا، اس طرح کر کے۔ تو جب یہ لوگ غار کی طرف جا رہے تھے تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ میں ہو لیا، تو انہوں نے اس کو بھگایا، تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا، تو وہ غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا۔ دیکھ کہنے کو کتا ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو اس کا ذکر بھی آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا وہ جنت میں جائے گا، اور ہم نے جو پہلے ایک واقعہ سنا تھا بلم بن باورہ کا، تو بلم بن باورہ
اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور وہ کتا اس کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو وہ کتا جنت میں جائے گا لیکن انسان کی شکل میں۔ تو بلند بن باورا جو ہے جب وہ مرا تھا تو ہم نے سنا تھا نا اس کی زبان جو ہے لٹک گئی تھی۔ قرآن نے فرمایا کہ اس کی زبان جو ہے لٹک گئی اور وہ کتے کی طرح ہو گیا ہے کہ تم اسے جو ہے بھگاؤ گے جب بھی زبان نکالے گا، اس کو چھوڑ دو گے جب بھی زبان نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر یعنی 9 سال اوپر، 309 سال یہ اس غار میں ٹھہرے اور اللہ کے حکم سے سوتے رہے وہ لوگ۔ اب ان کا جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ کچھ عرصے بعد مر گیا۔ اس کے بعد جو ہے سلطنتیں بدلتی گئیں۔ اب 309 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، سلطنتیں بدلتی گئیں۔ پھر ایک بادشاہ آیا، اس کا نام تھا بیدروس، بڑا نیک بادشاہ تھا، بہت دیندار۔ اس نے تقریباً 67 سال بڑی عالیشان حکومت کی۔ پھر لوگوں میں ایک فرقہ واریت پھیلی اس طرح کہ کچھ لوگ ایسے گروہ بن گیا کہ وہ قیامت کے دن اٹھنے کا انہوں نے انکار کر دیا کہ مسلمان قیامت کے دن مر کے اٹھیں گے نہیں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، بڑا نیک اور صحیح العقیدہ بادشاہ تھا، اس نے ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ کوئی ایسا کرشمہ دکھا دے کہ لوگ اس چیز کو مان جائیں کہ مرنے کے بعد ہمیں قیامت میں اٹھنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں قیامت میں اٹھنا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ تو وہ بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگتا تھا، روز وہ دعا مانگتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ اس طرح کے ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے اس اصحاب کہف کی غار کے پاس پہنچا۔ اس نے سوچا کہ یہ غار جو ہے اس کی دیوار توڑ کے میں اپنی بکریوں کو اس کے اندر لے جاتا ہوں تاکہ جو ہے محفوظ مقام بھی مل جائے گا۔ اس نے دیوار تو توڑ دی لیکن اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس اصحاب کہف کے جو غار پہ نا ایسی اللہ رب العزت نے ہیبت رکھی کہ آج بھی کوئی ان کے قریب نہیں جا پاتا۔ تو وہ لوگ جیسی دیوار ٹوٹی وہ لوگ بھاگ گئے خوف سے۔ اب اتنے میں ان لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ 309 سال بعد ایک دوسرے سے سلام و کلام کیا، پھر کہا کہ بھائی چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ابھی ہم نے فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں 2 گروہ بات کریں گے، دیکھیں کون اس کی مدت صحیح بتاتا ہے کہ ہم کتنے عرصے رہے۔ کسی نے کہا کہ کتنا ٹائم ہو گیا، ایک نے کہا کہ بھائی ہم دوپہر کو ہم لوگ سوئے تھے، شام ہو گئی ہے۔ تو یعنی یہ عرصہ ہوا کہ دوپہر کو سوئے تھے اور شام ہو گئی ہے، اسی دن کی شام، لیکن ان کو تو 300 سال گزر گئے تھے۔ اب ایک نے کہا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، اب ایک یملیخا نام کا ان کا ساتھی تھا، اس کو بھیجا کہ یہ لو پیسے اور جاؤ نان بھائی کی دکان سے کھانا وانا لے کر آؤ، اور بڑی خیال سے جانا، دیکھو دقیانوس کے سپاہی نہ پکڑ لیں، بہت خیال کرنا۔ اب جب وہ وہاں پہنچا وہ نوجوان تھا، اب اس نے جب نان بھائی کو پیسے دیے روٹی لینے کے لیے، اس نے سکہ دیکھا تو بولا سکہ یہ تو چلتا ہی نہیں ہے یار، یہ کون سا اس کو خزانہ مل گیا، کوئی بہت پوشیدہ خزانہ۔ اس نے فوراً جو ہے حکام کو اطلاع دے دی کہ بھائی ایک نوجوان ہے، اس کو بہت کوئی خزانہ مل گیا پرانا۔ اب وہ سپاہی آ کر انہوں نے پوچھ گچھ شروع کی کہ بھائی کہاں سے خزانہ ملا؟ اس نے بولا کہ یہ میرے پیسے ہیں، خزانہ کہاں سے ملا؟ بولے یہ تو بہت پرانا ہے، تم تو جوان ہو، تمہارے پیسے کیسے ہو؟ یہ تو اب چلتا بھی نہیں، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں اس سکے کو، اس کو تو سالوں گزر گئے۔ اب پریشان کہ اس نے پھر اپنا حال سنایا کہ بھائی سال تو نہیں گزرے، ہم تو ابھی دوپہر کو گئے تھے اور شام ہوئی ہے، اور دقیانوس بادشاہ کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گئے۔ ان لوگوں نے کہا دقیانوس کون بادشاہ؟ یہاں تو کوئی روئے زمین پہ کوئی دقیانوس نام کا ہے نہیں۔ ہاں کئی سو سال پہلے کوئی ایک بڑا ظالم جابر بت پرست بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ تو انہوں نے پھر اس کا احوال سنایا، پھر یہ بات جو ہے حکام والا تک پہنچی، سب لوگ جمع ہو گئے، پھر اس کو لے کے وہاں غار پہ پہنچے، پھر ان لوگوں نے سارے معاملات سنا، پھر بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ بھی اپنے جو ہے سارے مشیروں کو لے کے پہنچ گئے، اور بادشاہ سے پھر جو ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ساری اپنی کہانی سنائی کہ ہم اسی طرح گئے،
تو بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر میں گر گیا، اور اس نے کہا کہ اللہ تو نے دکھا دیا لوگوں کو کہ یہ 309 سال تک سوتے رہے اور اب یہ اٹھے ہیں اور بالکل فریش ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بندے جو ہے مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو لوگ جتنے جماعتیں سب نے جو ہے جن کے عقائد بگڑ چکے تھے سب نے توبہ کی، اور اس بات پر سب جو ہے متفق ہو گئے، ایمان اس پر جو ہے کر لیا اپنا کہ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اصحاب کہف کی برکتیں کہ ان کی برکت سے اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت جس طرح چاہے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرے۔ اب وہی غار کے اندر جو سو رہے ہیں ان کے لیے وہ ایک ہی دن ہے، اور باہر جو ہے پوری سلطنتیں بدل چکی ہیں، لوگ مر کھپ چکے ہیں اور نسلیں ختم ہو گئیں، اور وہ ابھی تک ویسے ہی جوان کے جوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا چاہے کرے۔ ایک بندہ ہے اسی شہر میں رہ رہا ہے، وہ 300 سال سے جوان ہے، سو رہا ہے آرام سے، اور وہاں جو ہے شہر سے باہر پوری نسلیں ختم ہو گئی ہیں، کئی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جس طرح وہ چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔